مفتی صاحب اس پر ایک اور دلیل دیتے ہیں، اور اس دلیل کو بیان کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی مثال جس کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے۔ قرآن حکیم کی یہ جتنی آیات جس سے جشن عید میلاد النبی منانے والے بھائی دلیل پکڑتے ہیں، اس میں لیے اصول یاد کریں۔ قرآن حکیم کی یہ آیت کس پر نازل ہوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس پہ تو کوئی شک نہیں۔ بعد میں تو کسی پر نہیں آئی، اللہ کے نبی پر آئی۔ اللہ کے نبی نے اس آیت کو سن کر، پڑھ کر اپنے صحابہ کو اس کا مفہوم سمجھایا، اس پہ عمل کیا۔ اگر ان آیات سے جشن عید میلاد النبی ثابت ہوتا تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات پر عمل کر کے جشن نہ منا کر نعوذ باللہ قرآن کی مخالفت کی؟ آپ کے شیخ الحدیث جامع نعیمیہ کے تسلیم کرتے ہیں اپنی کتاب میں کہ اس عید میلاد النبی کا آغاز 6 صدی ہجری میں ہوا۔ یہ جشن عید میلاد النبی مولانا الیاس قادری بھی تسلیم کرتے ہیں، نبی نے نہیں منایا، صحابہ نے نہیں منایا، صحابہ کے دور میں جلوس نہیں نکلے، چراغاں نہیں ہوئی، قمقمے نہیں لگے، سبز جھنڈے نہیں لہرائے گئے، یہ سارے عمل نہیں ہوئے۔ اگر یہ دین ہوتا، اس آیت سے مراد جشن عید میلاد النبی ہوتا تو یہ آیت سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، اپنے صحابہ کو سنائی، آپ کے صحابہ نے اس پہ عمل کیا۔ اگر اس سے مراد جشن ہوتا تو قرآن پہ عمل کرتے ہوئے ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضوان اللہ علیہم اجمعین عمل کرتے، جیسے باقی احکامات پر عمل کرتے تھے۔ نماز کی آیات اترتی، اللہ کے نبی کے صحابہ عمل کرتے، پردے کے احکامات اترے، مدینے کی عورتیں راتوں کو جاگ کر پردے کی چادریں سیتی ہوئے گزار دیتی ہیں اور فجر کی نماز چادروں میں لپٹ کے مسجد میں آتی ہیں۔ اگر اس سے مراد جشن میلاد النبی ہوتا تو کیا رسول کے صحابہ اس پہ عمل نہ کرتے؟ 600 سال کے بعد جشن عید میلاد النبی کا رواج ہوا۔ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ یہ ان آیات سے مراد وہ نہیں ہے جو یہ حضرات لیتے ہیں۔ مفتی صاحب ایک اور دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں آج کسی کے گھر فرزند پیدا ہو تو ہر سال اس کی تاریخ ولادت پر وہ سالگرہ مناتا ہے، جشن کرتا ہے۔ جاء الحق کتاب کا نام ہے، صفحہ 231 ہے۔ ہم کہتے ہیں بزرگوں، یہ جشن عید میلاد النبی کے دلائل آپ ہمیں دے رہے ہیں، اور ہمارے لیے جشن عید میلاد النبی کے لیے دلیل بچوں کی پیدائش پہ منائی جانے والی سالگرہ ہے، اور یہ سالگرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں موجود۔ کسی صحابی نے اپنے بچے کے پیدا ہونے پر سالگرہ نہیں منائی، نہ صحابہ نے منائی، نہ نبی نے منائی، نہ نبی نے اپنے بیٹوں کی منائی، نہ اپنی بیٹیوں کی منائی، نہ اپنی بیویوں کی منائی، نہ اپنے دامادوں کی منائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کی پیدائش پر سالگرہ منانے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ جب یہ دلیل موجود نہیں ہے تو عید میلاد النبی کو سالگرہ کے نام سے کیسے ثابت کر سکتے ہو؟ یہ سالگرہ کن کی سنت ہے؟ عیسائیوں کی سنت ہے۔ یہ کرسمس ڈے، یہ سالگرہ، یہ مسلمانوں کے دین میں نہیں ہے، یہ کفار کے دین سے آئی ہے۔ ایک اور دلیل دیتے ہیں، فرماتے ہیں کسی کو کوئی ملک ملے، سلطنت ملے تو ہر سال اس تاریخ پر جشن جلوس مناتا ہے، تو جس تاریخ کو دنیا میں سب سے بڑی نعمت آئی اس پر خوشی منانا کیوں منع ہوگا؟ جاء الحق صفحہ 232۔ کہا کس کو حکومت ملے، کوئی ملک آزاد ہو، پاکستان آزاد ہوا 14 اگست کو، جشن مناتے ہو یا نہیں؟ انڈیا والے 15 اگست کو آزاد ہوئے، وہ بھی جشن مناتے ہیں۔ کہا جب ملکوں کا جشن منایا جا سکتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ان ملکوں کی سلطنت کی ملنے والی نعمتوں سے بڑی نعمت ہے، تو نبی کی پیدائش پہ بھی جشن منایا جائے گا۔ ہم عرض کرتے ہیں، ثابت کرنے لگے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جشن ولادت کا جشن، اور دلیل ملی ہے ملکوں کے اور سلطنت کے ملنے کی۔ آئیے اسی دلیل کو مان لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا یا نہیں کیا؟ مدینے میں حکومت قائم ہوئی یا نہیں؟ تو جس دن مدینے میں اللہ کے نبی کی بیعت ہو رہی تھی، اس دن وہ دن ہر سال نہیں آتا رہا؟ کیا مدینے میں جشن ہوا؟ کیا فتح مکہ کا جشن ہوا؟ ارے تو مکہ کی بات نہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ کے دور میں آدھی دنیا مسلمانوں نے فتح کر لی،
ملکوں پہ ملک فتح ہو گئے، روم فتح ہو گیا، ایران فتح ہو گیا، حضرت عثمان کے دور میں بلوچستان تک فوجیں مسلمانوں کی پہنچ گئی۔ کفار کو کہنا پڑا اگر مسلمانوں کے پاس ایک عمر اور ہوتا پوری دنیا پر اسلام کا جھنڈا لہرا جاتا۔ یہ مسلمانوں نے ملکوں پہ ملک فتح کیے، تو کیا ملکوں کی فتح کا جشن خالد ابن ولید نے منایا، عمر ابن خطاب نے منایا، عثمان غنی نے منایا، حضرت علی نے منایا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دور میں 64 لاکھ مربع میل اس دھرتی پر اسلام کا جھنڈا لہرا چکا تھا۔ کس ملک کا جشن منایا گیا؟ دوسری بات، ملکوں کا جشن آج بھی اگر کسی ملک میں منایا جاتا ہے تو آپ کبھی نہیں سنو گے کہ اس جشن کے منانے والے کہیں جو پاکستان کے جشن آزادی کے میلے میں شامل ہوگا اس کو جنت الفردوس مل جائے گی۔ کبھی سنا؟ جو انڈیا کے پرچم کو سلامی کرے گا، جشن 15 اگست کا منائے گا، اس کی ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ آج بھی ملکوں کی آزادی کا جشن منانے والے اس کو دین نہیں سمجھتے۔ یہ دنیا کا معاملہ ہے، اگرچہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے اس کی بھی دلیل نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو یہ دنیا کا ماجرا ہے، دین کا ماجرا نہیں، اس پہ اجر و ثواب کی امید نہیں۔ آپ جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں، اس پہ امید رکھتے ہیں ثواب کی، اور مولانا الیاس قادری صاحب فرماتے ہیں جلوس جشن عید میلاد کے جلوس میں اس نیت سے داخل ہو، یہ دعا کرتے ہوئے داخل ہو کہ اس میں حاضری کی وجہ سے اللہ جنت الفردوس عطا فرما دے۔ وہ عمل جس سے جنت الفردوس ملے، وہ عمل جس سے ثواب ملے، وہ عمل جس سے گناہ معاف ہو، وہ عمل جس سے درجات بلند ہو، وہ عمل محمد کریم بتا کر گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آج کسی عمل کے بارے میں کہا جائے اس عمل کے کرنے سے جنت ملتی ہے تو اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ نبی نے چھپا لیا، مولوی نے بتا دیا، یہی کہا جائے گا۔ آپ اس کو دنیا نہیں سمجھتے، آپ اس کو اجر و ثواب کی امید رکھ کر کرتے ہیں، تو پھر اجر و ثواب جس عمل پر ہو اس کے لیے دلیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول۔ تیسری دلیل دیتے ہوئے فرماتے ہیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، یعنی اللہ کے فضل و رحمت پر خوب خوشی اللہ تبارک و تعالی پارہ 11 سورہ یونس میں ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شفع رسالت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت باعث خیر و برکت عالم شریعت پیر طریقت حامی سنت ماہی بدعت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں تم فرماؤ اللہ عز و جل ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، وہ ان سب کے دھن دولت سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ عز و جل رحمت خداوندی پر خوشی منانے کا قرآن کریم حکم دے رہا ہے، اور کیا ہمارے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر بھی کوئی اللہ عز و جل کی رحمت ہے؟ تیسری دلیل دیتے ہوئے فرماتے ہیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، یعنی اللہ کے فضل و رحمت پر خوب خوشی مناؤ۔ معلوم ہوا کہ فضل الہی پر خوشی منانا حکم الہی ہے، اور حضور علیہ السلام کا حضور علیہ السلام رب کا فضل بھی ہے، رب کی رحمت بھی ہے، لہذا ان کی ولادت پر خوشی منانا اس آیت پر عمل ہے، اور چونکہ یہاں خوشی مطلق ہے ہر جائز خوشی اس میں داخل ہے۔ جاء الحق صفحہ 233۔ پھر وہی سوال، یہ آیت کس پہ نازل ہوئی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
قرآن کی تفسیر سب سے پہلے ہمارے سامنے آئے گی تو امام الانبیاء کے عمل سے، آپ کے قول اور فعل سے آئے گی۔ یہ آیت نبی پر نازل ہوئی، اگر اس آیت سے دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے جشن پہ لی جائے تو اس آیت سے جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ نبی نے کیوں نہیں سمجھا؟ اس آیت سے جو مطلب آپ نکال رہے ہیں وہ ابو بکر و عمر نے کیوں نہیں نکالا؟ ارے ابو بکر و عمر میرے رب کے قرآن کو سمجھنے والے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیات نازل ہوئی کہ ہم نے اپنی نعمت کو پورا کر دیا ہے۔ ابو بکر رونے لگ جاتے ہیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ آیات اترتی ہیں، ابو بکر رونے لگ جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں اس بوڑھے کو دیکھو یہ کیوں رو رہا ہے؟ آپ کہتے ہیں لوگوں میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ مالک نے کہہ دیا اب نعمتیں پوری ہو گئی، فتح آ گئی، یعنی نبی کے ذمے جو کام لگا تھا وہ پورا ہو گیا۔ یہ آیت ایک طرف خوشی کا پیغام ہے تو دوسری طرف نبی کی جدائی کا پیغام بھی لے کے آ رہا ہے۔ اور جب نبی فوت ہوئے، میرے نبی نے کہا تھا اللہ نے ایک آدمی کو اختیار دے دیا، چاہے دنیا میں رہے اور چاہے میرے پاس چلا آئے، اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کو پسند کر لیا۔ ابو بکر رونے لگ گئے۔ لوگ کہتے ہیں ابو بکر کو دیکھو، اس بوڑھے کو دیکھو، نبی تو کسی آدمی کا ذکر کر رہے اور یہ کہتا ہے نبی مجھ پہ آپ کے ماں باپ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، اور روتے ہیں۔ نبی نے تو اپنا نام نہیں لیا، کسی کا ذکر کیا، لیکن ابو بکر سمجھ گئے وہ آدمی جس کو اللہ نے اختیار دیا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب نبی فوت ہوئے تو لوگوں نے کہا ابو بکر ہم سے زیادہ قرآن کو سمجھنے والا ہے، ہم اس کی بات کو بعد میں سمجھتے تھے اور یہ مالک کے قرآن کو پہلے سمجھ لیتا تھا۔ مولانا صاحب، مفتی نعیمی صاحب، اللہ کے لیے سوال کرتا ہوں، اس آیت سے آپ جشن عید میلاد النبی کو ثابت کر رہے ہیں، قرآن کی یہ آیت کا مفہوم ابو بکر کو سمجھ کیوں نہیں آیا؟ عمر، عثمان و علی کو سمجھ کیوں نہیں آیا؟ اصحاب بدر کو سمجھ کیوں نہیں آیا؟ اگر اس آیت سے یہ مطلب نکلتا تو اللہ کے نبی اس پہ عمل کرتے۔ اب آئیے جواب سنیے۔ فَلْيَفْرَحُوا، فرح کا مطلب خوب خوشیاں مناؤ۔ یہ مفتی صاحب کا ہی حوصلہ ہے کہ قرآن پاک کے معانی کے اندر وہ تحریف کریں، کیونکہ اس لفظ کا مطلب خوشی منانا نہیں، خوشی ہے، دل کی لذت اور جذبات اور خوشی ہے، خوشی کا اظہار کرنا اس میں نہیں ہے۔ دلیل سنیے قرآن پاک سے، فَارِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، آل عمران آیت نمبر 170 میں مالک فرماتا ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا اس پر یہ خوش ہیں۔ فارحین، یہ خوش ہیں، یہ مطلب نہیں کہ وہ خوشیاں منا رہے ہیں یا خوشیاں مناؤ، اس سے مراد خوشی ہے، خوشی منانا نہیں۔